بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے پیارے بچوں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو پھر سے کلاس پنجم میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ پیارے بچوں، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 69 کھول لیں۔ رحم دلی۔ آج ہم رحم دلی کی پڑھائی کریں گے۔ اس سے پہلے ہم رحم دلی کی پڑھائی کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کے لیے اس کو دہرا دیتی ہوں۔ رحم دلی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور ظلم شیطان کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ظالموں پر لعنت بھیجی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رحم دلی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے اور ظالم کا انجام برا ہوتا ہے۔ رحم دلی کا مطلب ہے مہربان ہونا، نرمی سے پیش آنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، صلح رحمی کرنا، رحم کرنا، درد مندی ترس کھانا۔ رحم دلی کے جذبے کی وجہ سے ہی ہم کسی دوسرے کو مشکل میں دیکھ کر اس کی مدد کرتے ہیں۔ بچوں، آج ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں کہ ہم اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی دو صفات رحمان اور رحیم بیان کرتے ہیں، یعنی جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو انسان کی زندگی میں پیدائش سے لے کر آخری سانس تک اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ملتی ہیں، اس کے مقابلے میں مشکلات اور مصیبتیں بہت ہی کم ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہی ہے کہ نافرمانیوں کے باوجود پوری دنیا پر برسنے والی اللہ کی رحمتوں میں کمی نہیں آ رہی۔ ترجمہ: جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، ظالموں کے لیے اس کے نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی۔ رحم دلی کی اعلیٰ مثال پر مبنی ایک واقعہ غزوہ بدر کے بعد پیش آیا ہے، جب مسلمانوں کو نہ صرف مال غنیمت ہاتھ لگا بلکہ 70 کافر قیدی بھی بنا لیے گئے، جن میں سے اکثر مکہ کی شرفاء اور دولت مند لوگ تھے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلمانوں کو مدینہ آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اور اس وقت تک مال غنیمت فدیہ کے قانون کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی حکم نہیں آیا تھا۔ مہاجرین اپنی جائیدادیں اور مال و دولت مکہ میں چھوڑ کر آئے تھے اور انہوں نے برسوں تک قریش کے مظالم سہے تھے، اسی لیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کئی بدر کے قیدیوں سے انتقام لینا چاہتے تھے۔ اس دور میں یہ رواج تھا کہ فاتحین اپنے قیدیوں اور غلاموں پر بہت سختی کرتے تھے۔ اس موقع پر مسلمانوں میں مال غنیمت، فدیہ کی رقم اور قیدیوں سے برتاؤ پر دو رائے پیدا ہو گئی، لیکن نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تدبیر سے کام لیتے ہوئے ایسا فیصلہ کیا کہ مظلوم مسلمان فتح پا کر طاقت کی روح نہ کھو بیٹھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی نیک نیتی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی رحم دلی اختیار فرمائی اور بدر کے قیدیوں کی جان بخشی کرتے ہوئے انہیں فدیہ کی رقم ادا کرنے پر رہا کرنے کا حکم دیا۔ کچھ پڑھے لکھے قیدی ایسے بھی تھے جو غریب تھے اور وہ فدیہ کی رقم ادا کرنے کے قابل نہیں تھے، اسی لیے انہیں چند مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے کے عوض آزادی دینے کا اعلان کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تاکید بھی کر دی گئی کہ قیدیوں کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کیا جائے۔ چنانچہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حکم کی ایسے تعمیل کی کہ خود کھجوریں کھا کر گزارا کر لیتے، لیکن اپنے قیدیوں کو روٹی کھلاتے تھے۔ ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو قیدی تمہارے قبضے میں ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ مسلمانوں کی کفار اور مشرکین کے خلاف پہلی فتح تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک اور رحم دلی کا جو تاریخی اصول بنا دیا وہ آج بھی قائم ہے۔ فتح مکہ روایت شکن مثال۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی مسلمان فوجیوں نے مکہ کے شہریوں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ اس دور کی روایات کے بالکل برعکس تھا۔ اس دور میں اور اس کے بعد بھی یہ روایت عام تھی کہ جب کوئی فوج کسی شہر کو فتح کرتی تو اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی تھی اور شہریوں کا قتل عام کیا جاتا تھا، لیکن جب لشکر اسلام مکہ میں فتح نہ داخل ہوا تو لشکر میں شامل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا بدلہ نہ لیا، بلکہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ جو شخص خانہ کعبہ میں پناہ لے گا یا جو شخص ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اور جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھا رہے گا
اسے امان دی جائے گی، اور جو شخص بغیر ہتھیار لگائے راستے میں ملے گا اس کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور جہالت کی تمام روایات اپنے پیروں تلے مسل دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلانہ حکمت عملی کی وجہ سے مکہ میں نہ کوئی خون لیے گئے جو مسلمانوں پر کرتے رہے تھے۔ تو پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو یہ پڑھائی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس سبق کا جو خاص بات، جو مرکزی خیال ہے وہ یہی ہے کہ اگر کسی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر دے تو آپ اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیں۔ معاف کرنے سے آپ کی عزت اور بڑھ جائے گی۔ یہ ایک حدیث بھی ہے کہ اگر کسی کو معاف کرنے سے کسی کی عزت کم ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ مجھ سے لے لے۔ اور دوسری بڑی بات یہ کہ رحم دلی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اگر ہم کسی کو معاف کر دیں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے اور ہم خود بھی سکون میں رہیں گے۔ تو پیارے بچوں، اب ہم اس کی مشق حل کرتے ہیں۔ ترجیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ پہلا ہے، رحم دلی کس کی صفت ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ رحم دلی اللہ کی صفت ہے۔ رحم دلی کا مطلب ہے مہربانی۔ رحم دلی اللہ کی صفت ہے۔ رحم دلی کا مطلب مہربان ہونا، نرمی سے پیش آنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، صلح رحمی کرنا، رحم کرنا، درد مندی، ترس کھانا۔ دوسرا سوال ہے، ظالموں کے لیے اللہ نے کیا کہا ہے اور ان کا انجام کیسا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ظالموں پر لعنت بھیجی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رحم دلی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے اور ظالم کا انجام برا ہوتا ہے۔ مسلمان غزوہ بدر کے قیدیوں سے کیسا سلوک کرنا چاہتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے، مسلمان غزوہ بدر کے قیدیوں سے انتقام لینا چاہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کا حکم دیا؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے قیدیوں کو فدیہ ادا کرنے پر رہا کرنے کا حکم دیا۔ کچھ پڑھے لکھے غریب قیدیوں نے مسلمان بچوں کو پڑھا کر آزادی حاصل کی۔ اگلا سوال ہے، فتح مکہ کے بعد رحم دلی کی کیسی مثال قائم کی گئی؟ فتح مکہ کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا بدلہ نہ لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کا حکم دیا۔ بعض صحابہ کرام نے اس حکم کی ایسی تعمیل کی کہ خود کھجوریں کھا کر گزارا کر لیتے لیکن قیدیوں کو روٹی کھلاتے تھے۔ اگلا سوال ہے، غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں نازل ہونے والی آیات کا ترجمہ لکھیے۔ ترجمہ ہے، اے پیغمبر، جو قیدی تمہارے قبضے میں ہیں ان سے کہہ دو اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور اللہ بخشنے والا ہے۔ اس کے بعد ہمارے سبق کی مشق کا دوسرا سوال ہے، آپ کیا کریں گے اگر آپ نے اپنے ڈرائنگ بک میں کوئی تصویر بنائی اور آپ کا چھوٹا بھائی اس پر پانی پھینک دیتا ہے؟ میں اسے معاف کر دوں گا۔ دوسرا ہے، کوئی بچہ کھیل میں بھاگتے ہوئے آپ سے ٹکرا جاتا ہے، میں اسے معاف کر دوں گا یا کر دوں گی۔ آپ کا کوئی ہم جماعت پوچھے بغیر آپ کا لنچ کھا جاتا ہے تو میں اسے معاف کر دوں گا یا کر دوں گی۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 میں دیکھیں، درج ذیل جملوں کے سامنے صحیح اور غلط جملوں کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ غزوہ بدر میں 75 افراد قیدی بنائے گئے تھے۔ غلط۔ کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدیوں سے اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدیہ کی رقم لے کر قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ صحیح۔ جو قیدی فدیہ نہ دے سکتے وہ مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھانے کی عوض رہا کیے گئے۔ صحیح۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کفار کے خلاف تیسری فتح تھی۔ غلط۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر ہمارا سبق رحم دلی مکمل ہو چکا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے یہ سارا کام اپنی کاپی کے اوپر کرنا ہے، یہ آپ کو پھر سے رپیٹ کروایا گیا ہے۔ آپ کے جو سارا کام کروایا گیا ہے یہ آپ نے روز کا روز کرنا ہے، کیونکہ اس کے 50% نمبر آپ کے سالانہ امتحان میں شامل ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔